تراویح کے مسائل میں یہ پوچھا جا رہا ہے سب سے پہلے کہ کیا عورت کا تراویح پڑھانا یعنی تراویح کی نماز پڑھانا درست ہے باجماعت؟ دیکھیے ناظرین اکرام، عورت کے لیے اولاً تو امامت درست نہیں، مکروہ ہے۔ البتہ وہ عورتیں جو حافظہ ہیں تو بہتر تو یہ ہے کہ وہ اپنی اپنی تراویح پڑھ لیں، اپنی اپنی جو ان کو قرآن اپنا یاد کرنا ہے، تراویح کے ذریعے سے یاد کیے ہوئے کو دہرانا ہے، اس کو وہ اپنے طور پر معمولات کے اعتبار سے پڑھ لیں۔ لیکن اس کے باوجود بہت ساری دوسری عورتوں کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ پڑھائے اور ہم سنیں، تو اس کا ایک طریقہ ہے جو کسی حد تک بس اجازت دی گئی ہے، وہ یہی ہے کہ وہ مردوں کی طرح بہت آگے نہ کھڑے ہوں، بلکہ عورتوں کے بیچ میں ہی وہ کھڑی ہوں، کوئی الگ سے بہت زیادہ سامنے نہ آتے ہوں کہ جیسے کوئی امام ہمارے مردوں میں ہوتا ہے، بلکہ بس صفوں کے درمیان میں ہی وہ کھڑی ہوں اور آہستہ آہستہ قرآن کریم کی تلاوت کریں اور زیادہ لوگوں میں اشتہار نہ کریں، جو اپنے طور پر گھر والے لوگ شامل ہو جائیں، بس ان کی حد تک ان کو رہنے دیا جائے اور قرآن کریم کو پڑھیں اور وہ لوگ جو بھی ان کی اقتداء کر رہے ہیں وہ پڑھتے رہیں۔ بہتر تو یہ ہے کہ نماز یعنی کیونکہ علماء نے مکروہ لکھا ہے عورتوں کی امامت، اور لیکن اگر پڑھنا ہی چاہ رہے ہیں، قرآن کو یاد ہی کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کی یہ اجازت کی شکل دی گئی ہے، اس لیے اس حد تک اجازت ہے۔ اسی طرح کہ کل میں نے بتایا تھا کہ بچے کی تراویح کے بارے میں، تو بعض لوگ یہ اس سے ہیں کہ بھائی تراویح موجودہ حالات کے اعتبار سے بہت مشکل ہو رہا ہے، تو بعض قرآن کریم کو دیکھ کر تراویح پڑھا رہے ہیں یا قرآن کریم کو دیکھ کر پڑھ لے رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے قرآن کریم کو دیکھ کر پڑھنا بغیر عمل کثیر کے ممکن نہیں ہے، یعنی جب بھی انسان قرآن کریم کو نماز میں دیکھ کر پڑھ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عمل کثیر کر رہا ہے، اور عمل کثیر سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ پھر بھی اگر عمل کثیر کے بغیر بھی کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو یعنی ہمارے یہاں احناف کے یہاں قرآن کریم کو دیکھ کر پڑھنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے اور نماز درست نہیں ہے۔ اس لیے قرآن کریم کو دیکھ کر پڑھنا اور اس کے ذریعے سے اپنی تراویح کو ادا کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اس لیے جو جتنی صورت یاد ہے اس کے ذریعے سے ہی نماز کو مکمل کریں۔ اسی طرح اور بھی یہ پوچھا جا رہا ہے کہ کیا جب انسان روزہ نہیں رکھ رہا ہے تو روزے کے بغیر بھی کیا تراویح پڑھنا اس کا درست ہے؟ ظاہر سی بات ہے تراویح ایک الگ سنت ہے اور روزہ الگ فرض ہے۔ روزہ جان بوجھ کر چھوڑ رہا ہے یا جان بوجھ کر روزہ رکھنے میں سستی کر رہا ہے تو اس کی گرفت الگ ہوگی، لیکن اگر تراویح چھوڑ رہا ہے بغیر عذر شرعی کے، باوجود اس کے کہ وہ سنت ہے، کوئی خاص مجبوری ہے تو چھوڑ دینے سے گناہ نہیں ہوتا ہے، لیکن بغیر کسی مجبوری کو چھوڑ رہا ہے تو گنہگار ہوگا۔ اسی طرح یہ بھی پوچھا جا رہا ہے کیا حاملہ عورت یا اس طرح بہت سارے لوگ جو طبیعت خراب ہے یا مجبوری ہے تو کیا وہ تراویح کی رکعتیں کچھ کم کر سکتے ہیں یا مکمل 20 رکعت ہی پڑھنا ضروری ہے؟ تو یہ بات یاد رکھیں کہ تراویح تمام ائمہ کے نزدیک متفقہ طور پر 20 رکعت ہیں، جیسا کہ میں نے بیان کر دیا ہے، لیکن اس کے باوجود کوئی شخص بہت زیادہ طبیعت خراب ہے یا وہ پڑھنا نہیں چاہتا ہے تو اس کے لیے کوئی 8 رکعت یا 10 رکعت یا 12 رکعت کوئی بھی اب حد نہیں ہے، وہ جتنا بھی پڑھ لے تراویح کی نیت سے، وہ اللہ تعالیٰ اس کو اگر ثواب دینا اور یقیناً ثواب دیں گے تو انشاءاللہ اس کو ثواب مل جائے گا۔ یا اسی طرح بعض عورتیں بیمار ہیں، حاملہ ہیں، تو کیا وہ اس طرح کم کر لے تراویح میں تو یہ ان کے لیے درست ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے یہ بھی اس طرح کرنا درست ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طرح یہ پوچھا جا رہا ہے کہ تراویح کا طریقہ کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے تراویح کا طریقہ کوئی الگ سے کچھ طریقہ نہیں ہے، تراویح کا طریقہ بالکل عام نمازوں اور سنت و نفل کے جیسا ہی ہے۔ نیت کچھ بھی نہیں ہے، نیت یہی ہے کہ بس میں نماز تراویح کے پڑھتا ہوں سنت واسطے اللہ کے منہ میں کعبہ شریف کی طرف،
یا اس کے علاوہ صرف دل میں ہم نے جو سوچ لیا کہ میں تراویح پڑھتا ہوں یہی کافی ہو جاتا ہے، یا اسی طرح تراویح کی نیت اکٹھی کر لی جائے یا دو دو کر کے کی جائے، تو ظاہر سی بات ہے اگر اکٹھی کر لیتے ہیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر دو دو کر کے نیت کرتے ہیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اسی طرح اور بھی تراویح میں جو اگر کوئی مسائل ہوں تو آپ ہمارے نیچے جو ہے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ اس پر چاہے کبھی بھی ہو